بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کسی بھی شخص نے یہ نہیں سوچا تھا جب سیدہ زہرا کے دروازے پر حملہ کرنے جا رہے تھے کہ سیدہ باہر نکلیں گی۔ ان کی پلاننگ میں یہ تھا ہی نہیں، کیونکہ سارے مسلمان، سارے اصحاب رسول یہی سنتے تھے کہ نبی فرماتے تھے میری بیٹی زاہدہ ہے، میری بیٹی عابدہ ہے، میری بیٹی مصلی پہ بیٹھتی ہے اور جب عبادت کرتی ہے تو پاؤں سوج جاتے ہیں، اور اللہ کی آواز آتی ہے یا حبیبتی اتنی عبادت نہ کر کے تمہارے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ نابینا گھر میں جاتا ہے اور رسول فرماتے تھے میری بیٹی اس سے بھی پرواہ کرتی ہیں، اور اس وقت کہا کہ بیٹی یہ تو دیکھ نہیں رہا کہ بابا میں یہ بھی نہیں چاہتی کوئی نام محرم کے ناک تک میرے وجود کی خوشبو بھی جائے۔ اب یہ بیٹی گھر میں بیٹھے کمال تو نہیں ہے، یہ تو ہے ہی محجبہ گھر میں بیٹھتی۔ امتحان سیدہ فاطمہ یہ ہے کس بی بی کو دربار میں جانا ہے، یہ امتحان ہے۔ جب یہ امتحان دیتی ہیں تو خدا بتاتا ہے یہ دیکھو یہ مقام امتحان ہے۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، میں قرآن کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کل کوئی وہاں بھی کوئی بات نہ کرے۔ اللہ نے اتنے سالوں کے بعد ابراہیم کو بیٹا دیا، بڑھاپے میں بیٹا دیا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، جب بیٹا ملا اللہ نے کہا ابراہیم ایسی سرزمین پہ چلا جا، زی زرع زمین ہے، دانا اگتا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، شدت کی گرمی ہے، کہ بیوی کو بھی چھوڑ بچوں کو بھی چھوڑ۔ ابراہیم نے سوال نہیں کیا خدا اتنے سالوں کے بعد بیٹا دیا تو یہ عالم کیوں؟ یہی تو امتحان ابراہیم ہے، کیونکہ نسل ابراہیم سے کسی حسین کو آنا ہے، نسل ابراہیم سے کسی سیدہ زینب کو آنا ہے۔ جب آباء و اجداد میں یہ صبر ہے تو پھر اولاد میں بھی وہ صبر پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آب زمزم مختلف واقعات، اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے 13 سال کا، اللہ کے تب جا اسماعیل سے جا کر مل، اور جب ملتے ہیں 2 راتیں 3 راتیں گزرتی ہیں، خواب آتا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد باپ بیٹے سے ملے، کیا محبت ہوگی، کیا محبت ہوگی۔ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ اللہ نے خواب دکھایا، وحی نازل نہیں کی، ایمان ابراہیم کا درجہ بتانے کے لیے کہ تجھے ڈائریکٹ فرامین اہل بیت سنائے جاتے ہیں، ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ ابراہیم خواب میں سن رہا ہے۔ ایمان کا یہ درجہ ہے کہ خواب میں دیکھی ہوئی چیز اور بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ صبح کہتے ہیں کہ میرے لال میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہ بابا پھر دیر کیسی، کہ ماں کو نہ بتائیے گا، ماں برداشت یہ باتیں نہیں کرتی۔ وہ ہاجرہ کا مقام تھا، کربلا میں زینب کا مقام تھا۔ اسماعیل کو لے کر پہنچے ابراہیم۔ بعض ممبروں سے یہ بات تھوڑی سی غلط پڑھی جاتی ہے کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، ابراہیم حسین کا دادا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں چھری چلائی تھی، 1 بار نہیں 3 بار چھری چلائی تھی۔ دلیل یہ ہے جب اسماعیل واپس گئے تو گلے پر کیا تھے؟ نشان تھے، کہ ماں نشانوں کو دیکھ کر رو پڑی تھی اور یہ سوچ کے کانپ رہی تھی کہ گلا کٹ جاتا تو ہاجرہ زندہ کیسے رہتی۔ اے مفتی، اے مولوی، یہ قرآن ہے، خدا کیوں ایسا امتحان لے رہا ہے؟ اولیاء سے امتحان لیا جاتا ہے، عام بندوں سے امتحان نہیں لیا جاتا۔ فرمایا جب 1 مرتبہ چھری چلائی گلا نہ کٹا، چھری چلی پر گلا نہ کٹا، دوبارہ چھری چلائی گلا نہ کٹا، تیسری مرتبہ ابراہیم کو جلال آیا، چھری کو پتھر پر مارا اور مار کر کہنے لگا اے چھری تو نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کا گلا کاٹنا ہے۔ تو بے زباں خنجر سے آواز آئی کہ ابراہیم کروں تو کیا کروں، کہ خلیل کہہ رہا ہے کاٹو اور جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹو۔ اس وقت وہ دمبا آیا تھا۔ یہ قرآن ہے، یہ امتحان ہے کہ خدا دیتا ہے پھر لیتا ہے، پھر بندے کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ کبھی تجھے امیری دیتا ہے پھر اچانک فقیر بناتا ہے، کہ دیکھوں جب امیری دی تھی تو شکر کر رہا تھا اور جب فقیر بنا رہا ہوں تو صبر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کبھی اولاد دے کر خوشیاں دیتا ہے
کبھی کڑیل کڑیل جوان بیٹوں کو واپس لے لیتا ہے کہ دیکھوں اس کے وجود میں صبر حسین ہے کہ نہیں، یہ صرف علی علی کرتا ہے یا صبر علی بھی اس کے اندر ہے، یہ صرف زینب زینب کرتی ہے یا زینب کا صبر بھی اس کے اندر ہے۔ تو میرے عزیز، جب یہ امتحانات کوئی پورے کرتا ہے تب جا کے طلوع الہی میں وہ زینب بن جاتا ہے، تب جا کے اللہ کے نیک بندوں میں اس کا نام بنتا ہے۔ امام زادے بہت ملیں گے لیکن یہ درجہ خدا نے سیدہ زینب کو دیا۔ تھوڑا فلسفہ سمجھیے کائنات کا، پھر میں ربط مصیبت میں چلا جاؤں۔ آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہوگا، خدا ایسے امتحان لیتا کیوں ہے؟ نعمت دیتا ہے پھر لیتا ہے، مال دیتا ہے لیتا ہے، جسم دیتا ہے، جسم کی محبت دیتا ہے، پھر اسی جسم کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ انتہا کی محبت اگر بندے کو کسی سے کرنی ہے، وہ کس سے ہے؟ خدا سے۔ اسے اپنی محبت میں شرک پسند نہیں، کسی کی بھی ہو۔ اگر وہ محبت خدا کی محبت سے مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ محبت یعنی بے انتہا محبت اگر کسی سے کرنی ہے، جسے میں لامحدود کہوں، جس محبت کی انتہا نہ ہو، وہ بس پروردگار عالم سے۔ اگر کسی نیک بندے سے بھی بے انتہا محبت ہو جائے نا، وہ بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ نصیری عاشق علی ہے، لیکن جب محبت میں انتہا نہ رہی تو علی کو خدا بنا دیا۔ محبت کی انتہا، اللہ کہتا میں دیکھوں کتنی محبت ہے بیٹے سے۔ حسین کو اکبر سے محبت ہے، کہا حسین دنیا کو بتا اکبر سے کتنی محبت ہے۔ قربان کر کے بتایا خدایا تجھ سے زیادہ نہیں۔ سیدہ زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے، قربان کر کے بتایا خدایا تجھ سے زیادہ نہیں۔ رباب کو اپنے اصغر سے محبت ہے، قربان کر کے بتایا خدایا تجھ سے زیادہ نہیں۔ اب کہتا ہے جب تو اپنی میری محبت میں خود کو فنا کرتا ہے، پھر میں تجھے بقا دیتا ہوں۔ پہلے فنا کر، اس قطرے کو سمندر میں ملا، پھر میں تجھے سمندر بنا دیتا ہوں۔ ایک اور مثال دوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ بندہ جو سمندر کے تلاطم میں اپنے وجود کو محسوس کر کے تیرنا چاہتا ہے نا، پانی اسے اندر کھینچتا ہے، ڈبوتا ہے۔ لیکن ایک مردے کا جسم دیکھا ہے آپ نے؟ وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے، اسے نہیں ڈبوتا، کیونکہ اس نے اپنے وجود کو ختم کر دیا ہے، خود کو سمندر کے حوالے کر دیا ہے۔ اب پانی اسے ڈبوتا نہیں ہے۔ جب تو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، مخصوصاً ان ایام میں یہ بیماریاں بڑھی، اموات ہوئی، کئی لوگوں کے عقیدے کمزور ہو گئے کہ مولانا کرونا ہے، اہل بیت شفا کیوں نہیں دے رہے؟ فلاں مومن مر گیا، فلاں مومن مر گیا، فلاں کینسر سے مر گیا، فلاں بیماری سے مر گیا، اتنی منتیں، اتنی دعائیں، بندے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ مولانا لوگوں کے عقیدے ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے دو مثالیں دی، میں نے کہا ایک آگ ہے موم بتی کی، مثال کو غور سے سنیے گا، ایک آگ ہے موم بتی کی، ایک آگ ہے انگارے کی۔ انگارے کے اندر بھی آگ ہے، موم بتی میں بھی آگ ہے۔ موم بتی کی آگ ہلکی سی پھونک سے بجھ جاتی، لیکن انگارے کو جتنا پھونکو گے اتنا اس کے اندر آگ جلتی ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے نا، جتنی مصیبتیں آتی ہیں انگارے کی طرح اور جلنے لگتے ہیں۔ جن کا ایمان ظاہری اور سطحی ہے، ایک پھونک لگتی ہے، ایک مصیبت آتی ہے، بندہ بجھ جاتا ہے۔ لیکن کربلا آؤ، زمین عشق پہ آؤ، قربانی کی سرزمین پہ آؤ، جتنا خدا چھین رہا ہے اتنا زینب بول رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اتنا وجود میں اطمینان بڑھ رہا ہے کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی کہنے لگا میں نے حسین کو ہر شہید کے لاشے پر دیکھا، اکبر کے لاشے پہ دیکھا تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔
عباس کی لاشے پر آئے تو کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن کہا یہی وہ حسین ہے، سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی۔ لیکن جب میں نے شمر کو سینے پر سوار دیکھا تو چہرے پر ایسا اطمینان تھا، لگ نہیں رہا تھا یہ وہی ہے جس نے بیٹا کھویا ہے، یہ وہی ہے جس کے بھائی دنیا سے ابھی اس نے اتنے جنازے اٹھائے ہیں۔ یہ اطمینان کہاں سے ملتا